میں صرف مما کی وجہ سے تمہیں اپنی زندگی میں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہارے جیسی صحت مند لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں۔ تمہارا فگر تو شادی شدہ عورتوں جیسا بے ڈھنگا ہے۔ آریان خان نفرت و حقارت سے بول کر لندن چلا گیا اور کوئی رابطہ نہ رکھا۔ 4 سال بعد جینز اور ٹاپ میں اسٹائلش سی لڑکی اس کے آفس آئی، جس کی خوبصورتی پر وہ لٹو ہو گیا۔ میری بیگم تو بہت حسین ہو گئی ہے، وہ اندلیب کو باہوں میں لے کر بولا۔ شٹ اپ، ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو۔ اندلیب، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ طلاق؟ پاگل ہو گئی ہو؟ آریان نے غصے سے اس کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن اندلیب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ہاتھ پیچھے رکھیں مسٹر آریان خان، اور بکواس میں نہیں، تم نے 4 سال پہلے کی تھی، جب میری باڈی شیمنگ کر کے مجھے کچرا سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ اندلیب کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھی۔ دیکھو، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب دیکھو تم بدل گئی ہو، میں بھی بدل گیا ہوں، ہم نئی شروعات کر سکتے ہیں نا؟ آریان کا لہجہ نرم ہوا، اس کی نظریں اندلیب کے خوبصورت چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ اندلیب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، جس میں درد کم اور طنز زیادہ تھا۔ نئی شروعات؟ آریان، تم نے مجھ سے صرف شادی اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی تھی، اور مجھے چھوڑا صرف اس لیے کیونکہ میں تمہارے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اب جب میں نے خود کو بدلا ہے تو تم میرے پیچھے آ رہے ہو۔ تم ایک نمبر کے خود غرض انسان ہو۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، سائن کرو اور مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کرو۔ اندلیب نے فائل میز پر پٹک دی اور مڑ کر جانے لگی۔ آریان کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا، اس کی آناء کو بری طرح چوٹ لگی تھی۔ وہ لپک کر اندلیب کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آزاد کرو؟ آریان خان کی زندگی میں آنا آسان ہے اندلیب، جانا نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی۔ میں ان پیپرز پر کبھی سائن نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے گررا رہا تھا، اس کی آنکھیں تم مجبور نہیں کر سکتے مجھے۔ اندلیب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تم نے ابھی آریان خان کا غصہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آریان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اندلیب کی سسکاری نکل گئی۔ لندن میں 4 سال عیاشی نہیں کی میں نے، دن رات تمہارے خیال میں جلا ہوں، اور اب جب تم سامنے آئی ہو تو طلاق مانگ رہی ہو؟ بھول جاؤ اسے، چھوڑو مجھے آریان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اندلیب نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن آریان نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کا پوزیسو پن اور جنون اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ درد؟ درد تو اب شروع ہوگا اندلیب، اگر تم نے دوبارہ طلاق کا نام لیا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ آریان نے اسے چھوڑا اور غصے سے پیپرز اٹھا کر اس کے سامنے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ اندلیب نے گہرا سانس لیا۔ اپنی تذلیل کا احساس اسے تڑپا گیا، لیکن اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گئی۔ شام کو اندلیب اپنی دوست سارا کے گھر بیٹھی چائے پی رہی تھی، لیکن اس کا دماغ آریان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ تو تم نے پیپرز اس کے منہ پر مارے؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس نے سائن کرنے کے بجائے پھاڑ دیے۔ وہ اب بھی وہی مغرور اور ضدی آریان ہے، اسے لگتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کے اشارے پر چلے گی۔ اندلیب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اندلیب، ایک بات بولوں؟ سارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اور اب وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے؟ کبھی نہیں سارا، اندلیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں جانتی کہ جب کوئی آپ کے جسم کا مذاق اڑاتا ہے تو روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان 4 سالوں میں جو تکلیف کاٹی ہے، جم میں پسینہ بہایا ہے، ڈائٹ کی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میں آریان کو پسند آ سکوں۔ میں نے وہ سب اپنے لیے کیا تھا، اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس پانے کے لیے کیا تھا۔ مجھے ایسے مرد کی محبت نہیں چاہیے جو صرف خوبصورت جسم کا دیوانہ ہو۔ سارا خاموش ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ اندلیب کا درد سچا ہے۔ اگلے دن اندلیب ایک نئے کلائنٹ سے ملنے ایک مہنگے ریسٹورینٹ پہنچی۔ وہ اب ایک کامیاب انٹیریئر ڈیزائنر بن چکی تھی۔ کلائنٹ ایک نوجوان اور خوبرو بزنس مین تھا جس کا نام دانیال تھا۔ مس اندلیب، آپ کا کام واقعی کمال ہے۔ میں اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے آپ ہی کو ہائر کرنا چاہتا تھا، دانیال نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو دانیال صاحب، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں، اندلیب نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا۔ دونوں فائل دیکھ رہے تھے اور ہنس کر بات کر رہے تھے کہ اچانک اندلیب کو لگا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے آریان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ رہا تھا اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ آریان تیز قدموں سے ان کی ٹیبل کی طرف آیا۔ اس نے دانیال کو دیکھا،
اور پھر اندلیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کھڑا کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آریان، اندلیب چلائی، تم یہاں اس غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ آریان کی آواز میں غصہ اور حسد صاف جھلک رہا تھا۔ دانیال بھی کھڑا ہو گیا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کون ہیں اور ان سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کا شوہر ہوں اور تم اپنی حد میں رہو۔ آریان نے دانیال کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن اندلیب بیچ میں آ گئی۔ آریان بس کرو، یہ میرے کلائنٹ ہیں، تم میرا تماشا مت بناؤ یہاں۔ اندلیب نے غصے سے آریان کو پیچھے دھکیلا۔ آریان نے غصے سے دانیال کو دیکھا۔ یہ میٹنگ یہیں ختم ہوتی ہے، اندلیب میرے ساتھ چلو۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورنٹ سے باہر لے گیا۔ باہر پارکنگ میں لا کر آریان نے اسے اپنی گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ کسی اور مرد کے ساتھ بیٹھ کر یوں ہنسنے کی؟ تم شادی شدہ ہو، یہ مت بھولو۔ آریان نے اس کے دونوں کندھے جکڑ لیے۔ میں شادی شدہ صرف کاغذات میں ہوں آریان، دل سے ہمارا رشتہ تم نے 4 سال پہلے ہی ختم کر دیا تھا، اندلیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل آریان کی اس شدت پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں تمہارے لیے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آریان کا لہجہ اچانک نرم اور جذباتی ہو گیا۔ اس نے اپنا سر اندلیب کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو اندلیب، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اندلیب ایک پل کے لیے پگھلنے لگی لیکن پھر اسے ماضی کی وہ تلخ رات یاد آ گئی جب وہ رات بھر روتی رہی تھی اور آریان لندن فلائٹ پکڑ چکا تھا۔ اس نے آریان کو خود سے دور کیا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے آریان، تمہیں صرف پچھتاوا ہے اور تمہاری انا ہے جو یہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ ایک موٹی لڑکی نے تمہیں کیسے ٹھکرا دیا۔ یہ سچ نہیں ہے، آریان چلایا۔ یہ سچ ہے اور میں تمہیں کورٹ کے ذریعے طلاق لے کر دکھاؤں گی۔ اندلیب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ آریان وہیں کھڑا رہ گیا۔ طلاق؟ تم دیکھنا اندلیب اب میں کیا کرتا ہوں۔ 2 دن بعد اندلیب کو اس کی امی کا فون آیا۔ ان کی آواز روئی روئی سی تھی۔ اندلیب بیٹا، تم نے آریان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ امی نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا امی؟ اندلیب کا دل زور سے دھڑکا۔ آریان نے ہمارے گھر کا سودا کینسل کروا دیا ہے جو تمہارے ابو نے اس کی کمپنی کے ساتھ کیا تھا، اور تمہارے بھائی پر بھی کوئی جھوٹا کیس بنوا دیا ہے پولیس میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واپس اس کے گھر نہیں آئی تو وہ تمہارے پورے خاندان کو سڑک پر لے آئے گا۔ اندلیب کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آریان اس حد تک گر سکتا ہے۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھی اور آریان کے آفس کی طرف بھاگی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو آریان آرام سے کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ آئے گی۔ آریان، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ میرے خاندان کو بیچ میں کیوں لائے تم؟ اندلیب میز پر ہاتھ مار کر چلائی۔ آریان آرام سے کھڑا ہوا، سگار کا دھواں ہوا میں اڑایا اور اندلیب کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا اندلیب، تم میری ہو اور میرے پاس واپس آنے کے لیے تمہیں خود چل کر آنا پڑے گا۔ اب بولو، طلاق چاہیے یا اپنے خاندان کی بربادی؟ اندلیب نے نفرت سے اسے دیکھا لیکن اسی لمحے اس کے فون پر ایک نیا میسج آیا۔ اندلیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور موبائل اس کی انگلیوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسکرین پر دانیال کی تصویر تھی جس کے ہاتھ میں پولیس کی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے آریان کا خاص آدمی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نیچے ایک ٹیکسٹ میسج تھا، اگر تم نے آریان خان کی بات نہ مانی تو تمہارا یہ نیا دوست ہمیشہ کے لیے جیل جائے گا اور تمہارا بھائی بھی۔ اندلیب نے تڑپ کر آریان کو دیکھا جو نہایت سکون سے اپنی کرسی پر واپس بیٹھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے آریان؟ دانیال کا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ تو صرف میرا کلائنٹ ہے۔ اندلیب کی آواز غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ آریان نے گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی پر تھوڑا آگے جھکا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا ضدی اور پوزیسو پن تھا۔ تعلق ہے اندلیب، جو بھی مرد تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم صرف میری ہو۔ تم پاگل ہو گئے ہو آریان، یہ سراسر ظلم ہے۔ تم کسی کی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتے۔ اندلیب نے چیخ کر کہا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آریان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو گی ایک فرما بردار بیوی بن کر۔ اگر تم نے انکار کیا تو دانیال پر ایسا کیس بنے گا کہ وہ زندگی بھر باہر نہیں آ سکے گا اور تمہارا بھائی بھی سڑک پر ہوگا۔ اندلیب نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی تمام تر طاقت اور پراعتماد شخصیت اس وقت اپنے خاندان اور ایک بے گناہ انسان کی عزت کے سامنے
ढेर हो रही थी। इसने गहरा सांस लिया, अपने आंसुओं को अंदर उतारा और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना आर्यन, तुम सिर्फ मेरा जिस्म अपने घर ले जा सकते हो, मेरी रूह और मेरी इज्जत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आर्यन के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। मुझे फिलहाल तुम अपने घर में चाहिए हो, बाकी सब मैं खुद ठीक कर लूँगा। आर्यन अंधलीब को लेकर अपने शानदार बंगले पर पहुंचा। ये वही घर था जहां 4 साल पहले अंधलीब को हर लम्हा तजलील का सामना करना पड़ता था। सास की कड़वी बातें और आर्यन की नफरत ने इसे यहाँ जीते जी मार दिया था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आर्यन की माँ बेगम नुसरत लाउंज में बैठी थी जब उन्होंने आर्यन और अंधलीब को एक साथ अंदर आते देखा। अंधलीब का बदला हुआ हुलिया, इसकी फिटनेस और स्टाइलिश पर्सनैलिटी देखकर बेगम नुसरत की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंधलीब, ये तुम हो? बेगम नुसरत हैरत से सोफे से खड़ी हुई। अंधलीब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से एक तरफ खड़ी रही। जी मम्मा, ये आपकी वही बहू है, आर्यन ने अंधलीब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अंधलीब ने फौरन इसका हाथ झटक दिया। बेगम नुसरत आगे बढ़ी और अंधलीब का चेहरा देखकर बोली, माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, कितनी प्यारी लग रही हो। पहले मैं मोटी और बेढंगी थी ना मम्मा। अंधलीब ने बेगम नुसरत की बात काटते हुए तल्ख लहजे में कहा, आज अगर मैं खूबसूरत लग रही हूँ तो आप लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। इंसान की अपनी कोई कीमत नहीं होती क्या? सिर्फ इसका जिस्म ही सब कुछ है। बेगम नुसरत अंधलीब का ये पूरा तमाद और दो टोक अंदाज देखकर सहम गई। वो कुछ बोल न सकी। अंधलीब, मम्मा से तमीज से बात करो, आर्यन ने गुस्से से इसे टोका। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई आर्यन, तुम अच्छे से जानते हो। मुझे मेरा कमरा बताओ, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, अंधलीब ने सर्दी से कहा। आर्यन ने मुलाजिम का इशारा किया। मुलाजिम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देगा। और हाँ, कल सुबह से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। अंधलीब ने मुड़कर आर्यन को देखा। तुम मेरी नौकरी नहीं छुड़वा सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब आराम करो, आर्यन ने हकमाना अंदाज में कहा और अंधलीब पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। रात के 2 बज रहे थे। अंधलीब कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि औरत चाहे कितनी ही कामयाब क्यों ना हो जाए, जब कोई मर्द अपनी ताकत और पैसे के बलबूते पर इसका रास्ता रोकता है तो वह कितनी बेबस हो जाती है। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। इसने अपने कोट उतारा और अंधलीब की तरफ बढ़ा। अंधलीब ने आहट पाकर फौरन अपने आंसू साफ किए। अभी तक जाग रही हो? आर्यन ने इसके करीब आकर नरमी से पूछा। तुम्हें इससे क्या? अंधलीब ने रुख मोड़ लिया। आर्यन ने इसका कंधा पकड़कर इसे अपनी तरफ मोड़ा। इसकी आंखों में गुस्सा और पॉजेसिवनेस के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी था। मुझे फ़र्क पड़ता है अंधलीब, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया है। तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ? मोहब्बत? अंधलीब ने तंजिया हंसी। आर्यन, तुम सिर्फ मेरी इसी शक्ल और इस बॉडी से मोहब्बत कर रहे हो। अगर मैं आज भी वही मोटी अंधलीब होती तो क्या तुम मुझे इस तरह अपने कमरे में खड़ा करते? क्या तुम मेरे लिए किसी को जेल भेजते? नहीं, तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तुम्हारी ये मोहब्बत झूठी है, ये सिर्फ एक हवीस है, ये खूबसूरती के पीछे भागती है। आर्यन का गुस्सा एकदम भड़क उठा। इसने अंधलीब की कमर में हाथ डालकर इसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। दोनों की सांस एक दूसरे से टकरा रहे थे। हवीस नहीं है ये, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब मैंने तुम्हें इस दानियाल के साथ हंसते देखा तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। अंधलीब ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे आर्यन, मुझे तुमसे घिन आती है। आर्यन की आंखें सुर्ख हो गईं। तुम जितना मुझे खुद से दूर करोगी, मैं इतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। इसने अंधलीब के चेहरे को दोनों हाथों में जकड़ा और इसकी आंखों में झांका। तुम मेरी हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अंधलीब ने अपनी पूरी ताकत से इसे पीछे धकेला। मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी आर्यन ने गुस्से से बालकनी के शीशे पर हाथ मारा, जिससे हल्की सी आवाज़ आई और वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अगली सुबह अंधलीब लाउंज में आई तो बेगम नुसरत नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। आर्यन वहाँ मौजूद नहीं था। अंधलीब खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गई। अंधलीब, बेटा नाश्ता करो, बेगम नुसरत ने नरमी से कहा। शायद वह अंधलीब के गुस्से से थोड़ा डर गई थी। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, अंधलीब ने जवाब दिया। बेगम नुसरत ने कुछ झिझकते हुए कहा।
دیکھو اندلیپ، جو کچھ ماضی میں ہوا اس کے لیے میں بھی شرمندہ ہوں، لیکن آریان اب بدل گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی جیت کیا ہوگی کہ جو مرد اسے ناپسند کرتا تھا آج وہ اس کے پیروں میں بیٹھا ہے۔ اندلیپ نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ بیگم نصرت کو دیکھا۔ امی جی، یہ میری جیت نہیں ہے، یہ میری ہار ہے۔ اگر وہ میری سیرت، میرے اخلاق یا مجھ سے ایک انسان کے طور پر محبت کرتا تو یہ میری جیت ہوتی۔ اس نے میرے وزن کم کرنے پر مجھ سے محبت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو میں کسی بیماری کی وجہ سے دوبارہ موٹی ہو گئی یا میرا چہرہ خراب ہو گیا تو یہ مجھے پھر سے دھتکار دے گا۔ ایسی محبت پر میں تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ بیگم نصرت کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ شام کو آریان گھر واپس آیا تو وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اندلیپ کو لاؤنج میں بلایا۔ اندلیپ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ آریان نے خوبصورت ہیرے کا ہار اس کے سامنے رکھا۔ اور تمہارے بھائی کا کیس بھی میں نے اب ختم کروا دیا ہے اور دانیال بھی اب آزاد ہے۔ اب تم خوش ہو؟ اندلیپ نے اس ہار کو دیکھا اور پھر آریان کو۔ تم نے ان پر احسان نہیں کیا آریان، تم نے اپنی غلطی سدھاری ہے۔ اور یہ ہار، یہ تم مجھے خریدنے کے لیے لائے ہو؟ تم ہر بات کا الٹا مطلب کیوں نکالتی ہو؟ آریان کا پارا پھر سے ہائی ہونے لگا۔ میں تمہارے موڈ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ… اسی لمحے آریان کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا سیکرٹری تھا۔ سر، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سیکرٹری کی آواز میں خوف تھا۔ کیا ہوا؟ صاف صاف بولو، آریان نے غصے سے کہا۔ سر، وہ ایف آئی اے کی ٹیم ہمارے ہیڈ آفس پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے لندن والے اکاؤنٹس اور ٹیکس چوری کے سارے ریکارڈ سیل کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی نے اندرونی معلومات اور تمام ثبوت ان کو ای میل کیے ہیں۔ سیکرٹری نے بتایا۔ آریان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیکرٹ فائلز تو صرف میرے پرسنل لیپ ٹاپ میں تھی۔ آریان نے چونک کر اندلیپ کی طرف دیکھا جو نہایت اطمینان اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اندلیپ نے اپنا موبائل اٹھایا اور آریان کے سامنے لہرایا۔ تم نے کیا کیا ہے اندلیپ؟ آریان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں نے کہا تھا نا آریان خان کہ تم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اندلیپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے آریان کو اندر تک ڈرا دیا۔ آریان کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر صوفے پر گرا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اندلیپ، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اندلیپ نے موبائل پر اسکرول کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جب تم نے مجھے اس کمرے میں بند کیا تھا آریان، تم بھول گئے کہ تمہارا دوسرا لیپ ٹاپ اسی کمرے کے دراز میں تھا جس کا پاسورڈ تم کبھی نہیں بدلتے تھے۔ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جسے تم دھمکا کر اپنی مرضی چلا سکو۔ آریان گھٹنوں کے بل اندلیپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غرور ایک پل میں خاک ہو چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف اپنے پیار کو کھو دینے کا سچا خوف تھا۔ اندلیپ، مجھے سزا دے دو، مجھے جیل بھیج دو، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ میں تمہاری باڈی سے نہیں، تمہاری اس ہمت اور تمہاری روح سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میں واقعی بدل گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آریان کی آنکھوں سے سچے آنسو نکل کر اندلیپ کے پیروں پر گرے۔ اندلیپ نے آریان کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھے۔ ایک سچے مرد کا جھکنا اور اپنی غلطی پر اس طرح تڑپنا اندلیپ کے دل کو پگھلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ آریان نے جو کچھ بھی کیا اس کے عشق کے جنون میں کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آریان، اٹھو۔ اندلیپ کی آواز نرم ہو گئی۔ میں نے وہ ای میل صرف ایک ڈرافٹ میں رکھی ہیں، ابھی ایف آئی اے کو بھیجی نہیں ہے۔ وہ فون تمہارے سیکرٹری کا نہیں، سارا کا تھا، جس نے تمہارا نمبر ہیک کر کے تمہیں ڈرانے کے لیے کال کی تھی۔ آریان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں آریان، لیکن یاد رکھنا یہ محبت صرف شکل و صورت کی نہیں ہونی چاہیے۔ اندلیپ نے مسکرا کر کہا۔ آریان نے بنا وقت گنوائے اندلیپ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے صوفے پر اپنے ساتھ گرا دیا۔ میں مر جاتا اندلیپ اگر تم مجھے نہ ملتی۔ 3 ماہ بعد آریان اور اندلیپ اپنے کمرے میں تھے۔ پورے گھر میں سکون تھا اور ساس بیگم نصرت بھی اب اندلیپ کی دل سے عزت کرتی تھیں۔ کمرے کی مدھم لائٹس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے قریب بیٹھے تھے۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، آریان نے اندلیپ کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں گہرا رومانس اور شدت تھی۔ اچھا، اور اگر میں پھر سے موٹی ہو گئی تو؟ اندلیپ نے شرارت سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھا۔ تو میں تمہیں اور بھی زیادہ پیار کروں گا۔
مجھے اب تمہاری روح سے عشق ہے میری جان، آریان نے تڑپ کر کہا اور اندلیب کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے اندلیب کو اپنے اوپر کھینچ لیا، دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھیں۔ آریان نے جھک کر اندلیب کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ محض ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ 4 سال کی دوری، پچھتاوے اور بے پناہ محبت کا اظہار تھا۔ اندلیب نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آریان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے اس والہانہ انداز کا جواب دیا۔ رومانس کی انتہا تھی۔ کمرے کی فضا ان کے سانسوں کی گرمی سے پگھلنے لگی۔ آریان نے اس کے چہرے، گردن اور کندھوں پر اپنے ہونٹوں سے محبت کے نقش چھوڑے۔ اندلیب اس کے جنونی پیار کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر سسک اٹھی۔ آریان، بس اب کبھی نہیں چھوڑوں گا، آریان نے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے مدھم آواز میں کہا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا، جہاں وہ دونوں دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے۔ اگلی صبح دھوپ کی ہلکی سی کرن اندلیب کے چہرے پر پڑی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو آریان کی مضبوط باہوں میں پایا۔ آریان سوتے ہوئے بھی اسے مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھا، جیسے ڈر ہو کہ وہ کہیں چل ہی نہ جائے۔ اندلیب نے مسکرا کر آریان کے ماتھے پر پیار کیا۔ آریان اسی پل آنکھیں کھولے اور اسے دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر دی۔ گڈ مارننگ میری خوبصورت بیوی، آریان نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ میرے پوزیسو شوہر، اندلیب نے ہنس کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کہانی نے دونوں کو سکھا دیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی عارضی ہوتی ہے، لیکن جب انسان اپنی عزت نفس پا لیتا ہے تو دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ آریان کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور اندلیب کو اس کا سچا پیار مل گیا تھا۔ دونوں اب ہمیشہ کے لیے خوشگوار زندگی کے سفر پر نکل چکے تھے۔